محترم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر صلاح الدین 9th کلاس کے حوالے سے لیکچر نمبر 23، جس میں آج ہم لوگ حدیث نمبر 8 جو ہے ہماری، ہم وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ہم لوگ جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کا کویسچن نمبر 3 قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت پر نوٹ لکھیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حدیث نمبر 8 سے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما دونوں، فی میں الناری آگ میں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ بیٹا اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا از حد ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث امپورٹنٹ بھی ہے۔ اوبیسلی یہ بورڈ میں 2007، 13، 14 اور 16 میں یہ حدیث آ چکی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے اکثر طلباء و طالبات جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ترجمے میں ان کی غلطی ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخ کی آگ میں۔ ایک تو یہ مسٹیک آتی ہے، دوسری مسٹیک یہ آتی ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلے آئے گا رشوت دینے والا اور پھر رشوت لینے والا، کیونکہ اس کی لاجک یہ ہے کہ رشوت لی اس وقت جاتی ہے جب پہلے کوئی دیتا ہے، اور جب دے گا تو پھر رشوت لی جائے گی، لہٰذا پہلے دینے والا اور پھر لینے والا۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما دونوں، فی میں الناری آگ میں۔ تو رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رشوت دینے والے اور لینے والے کے بارے میں سخت وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ وعید سے مراد ہوتا ہے عذاب کی خبر۔ رشوت جب کسی بھی معاشرے میں یا سوسائٹی کہہ لیں اس میں عام ہوتی ہے تو ظلم بڑھ جاتا ہے اور عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ رشوت کیا ہے، ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے۔ رشوت ہوتا ہے جب ہم نے کسی سے اپنا کوئی ناجائز کام یا بعض صورتوں میں جائز کام بھی کروانا ہو تو بدلے میں ہم اس کو کچھ معاوضہ دیں، یعنی پیسے دیں یا تحفے تحائف دیں، تو یہ ہوتی ہے رشوت۔ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنا یا صحیح جگہ پہ رکھنا، یا کسی کو اس کے کام کا پورا بدلہ دینا، یا اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کا برابر ہونا۔ ترازو کے دونوں پلڑوں کا برابر ہونا یہ عدل ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں جو عدالت دکھائی جاتی، جسٹ لائک سپریم کورٹ، آپ اس میں دیکھیں کہ باہر ترازو دکھایا جاتا ہے جس میں ترازو بالکل بیلنس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر عدل ہو رہا ہے۔ اگر ترازو کا پلڑا تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہوگا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ ہوگا عدل۔ اور عدل کی مثال جیسے میں نے کہا نا کہ یہ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ہمیشہ اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ عدل ہے، انصاف ہے۔ ہم کبھی بھی ادھر ادھر اس کو نہیں رکھتے کیونکہ اس کی بے حرمتی ہے۔ اور کسی نے اگر کوئی کام کیا تو اس کو اس کام کا صلہ فوری طور پر ادا کرنا، یعنی کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر اس کا دن پورا ہوتے ساتھ ہی
یا اس کا مہینہ پورے ہوتے ساتھ ہی اس کی اجرت ادا کر دینا، یہ عدل ہوتا ہے۔ اب جب کسی معاشرے میں رشوت عام ہوتی ہے تو ظلم بڑھ جاتا ہے اور عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے کسی سے اپنا کوئی ناجائز کام کروانا ہوتا ہے تو ہم بدلے میں اس کو کچھ معاوضہ دیتے ہیں، اور معاوضہ دینے کے بعد ہم کسی کی حق تلفی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے اس کا حق جو ہے وہ ہم چھین رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے اس کا حق چھینیں گے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوسائٹی سے عدل و انصاف کو ختم کر دیا۔ اب عدل و انصاف کے بغیر ایک مثالی یعنی آئیڈیل معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوں گے تو کبھی بھی معاشرے میں افراتفری، بدامنی، بے چینی، چوری، ڈکیتی، رہزنی، یہ تمام واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ لیکن جب کسی معاشرے میں ظلم بڑھے گا تو یہ بات طے شدہ ہے کہ وہاں پر عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، اور جب کسی کو عدل نہیں مل رہا ہوگا تو وہ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک بغض رکھے گا، اور جب کبھی اس کو جہاں کہیں موقع ملے گا وہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لازمی طور پر لے گا۔ دنیا کی کوئی بھی قوم جو ہے وہ عدل و انصاف کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، سمندر کا پانی سمندر میں ہے، سمندر سے باہر نہیں ہے، سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، چاند دن کو غائب ہے اور رات کو ظاہر ہے، زمین اپنی جگہ پر موجود ہے، آسمان اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا عدل ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر جو ہے وہ اپنے پانی کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، زمین اور آسمان ایک ہو جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں، یعنی ہم آسان اور سادہ زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا عدل ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح، جب کسی معاشرے سے عدل ختم ہوتا ہے تو وہاں پر قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی ہے، یعنی ایک چھوٹی قیامت۔ آپ اپنے ارد گرد اطراف میں نظر اٹھائیں، آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ماحول میں ہو رہا ہے اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ضرور یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو عدل نہیں مل رہا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کا بنایا ہوا عدل۔ پھر جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم بالکل سیدھا اسٹریٹ وے پہ کھڑا ہوا ہے، یہ عدل ہے، ٹیڑھا نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے۔ ایک ریڑھ کی ہڈی پہ اللہ نے ہمارے جسم کو سیدھا کھڑا کیا ہوا ہے۔ جس دن وہ ریڑھ کی ہڈی بے جان ہوگی، پرابلم آئے گی، ہمارا جسم جو ہے وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوگا، یہ عدل ختم ہو جائے گا ہمارے جسم کے ساتھ۔ تو رشوت، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی سے اپنا ناجائز کام نکلوانا ہو تو بدلے میں اسے کچھ پیسے دینا یا
تحفے تحائف دینا یہ رشوت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کوئی جائز کام کروانا ہو تو جس شخص نے وہ کام کرنا ہے اگرچہ وہ کام کر سکتا ہے لیکن وہ حیل و حجت کے ساتھ مختلف بہانوں کے ساتھ اس کام کو جان بوجھ کے لٹکاتا رہتا ہے۔ اور اکثر شاید آپ کے بڑوں کا واسطہ پڑا ہو کہ جب ہم نے گورنمنٹ کے کسی محکمے میں کام کروانا ہو تو اکثر یہ والے معاملات جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ بدلے میں وہ شخص ہم سے کچھ معاوضہ طلب کرتا ہے اس کام کو کرنے کے بدلے۔ وہ جو اس نے معاوضہ طلب کیا وہ اصل میں ہے رشوت۔ اسی طرح کچھ لوگ تحائف کا لین دین بھی رشوت کے طور پر کرتے ہیں، جس طرح اکثر ہمارے محکموں میں یا اداروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو باس ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جاتا ہے، تحفہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد اسی باس سے اپنا کوئی کام نکلوایا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ رشوت کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا باطل طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے مال کھایا گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی۔ یہ دوزخ کی آگ ہے جو اس نے اپنے پیٹ میں بھر لی، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو اور نہ اپنے اموال حاکموں کو تحفے تحائف کی صورت میں بھیجو کہ وہ تم کو کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع فراہم کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان یہود و نصارہ میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ یہ گناہ نافرمانی کے کام میں اور ناجائز مال کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ جس معاشرے میں یہ ظلم ہوگا وہاں امن و امان اور عدل و انصاف بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین رزق حلال کی کمائی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حرام کے مال سے بچائیں اور ہم اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالیں تاکہ کل کو ہماری اولاد جو ہے وہ صحیح معنوں میں اولاد ہونے کا حق ادا کریں ہمارے ساتھ۔ تو یہ حرام کی کمائی جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین رزق محنت کی کمائی ہے، اور میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت میں میرے پاس اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے سر پر کسی کا اونٹ، بکری یا مال کا بوجھ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ جس قوم میں سود عام ہو جائے اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اسے خوف و ڈر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ پیسے دیں ادھار کی صورت میں اور بدلے میں اس سے زائد رقم لیں، تو وہ زائد رقم جو ہے وہ اصل میں سود ہے۔ انگلش میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں اور عربی میں اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ربا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ فلا تأکلوا الربا، تو تم سود مت کھاؤ۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سود لیا
یا دیا یا سودی کاروبار کیا، اس نے اللہ اور اس کے نبی سے کھلم کھلا اعلان جنگ کیا۔ یہ ہے سود۔ تو جس قوم میں سود عام ہوتا ہے وہاں قحط سالی ہو جاتی ہے۔ قحط سالی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ اناج کی کمی ہو جاتی ہے، وہاں پہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں اس وقت کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ اناج کی بھی کمی ہو رہی ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کو سٹور کیا جائے یا کیا معاملات کیا جائے وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اناج کی کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے تو اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے اسے خوف و ڈر میں، یعنی جو شخص رشوت لے رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو یہ بات ضرور کھٹک رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا یہ مناسب نہیں ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے اوپر ایک ہر وقت انجانہ سا ڈر اور خوف جو ہے وہ منڈلاتا رہے گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ اس کے بعد حکومت اور ہمارے فرائض۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ معقول ملازمین کی معقول تنخواہیں مقرر کریں تاکہ ان کا گزارا بآسانی ہو سکے۔ اسی طرح جس قوم میں جو سرکاری ملازمین رشوت ستانی میں ملوث پائے جائے اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ معاشرے کا ہر فرد یہ تہیہ کر لے کہ نہ وہ رشوت کسی کو پیش کرے گا اور نہ کسی کے بیجا دباؤ میں آ کر رشوت وصول کرے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں کو جہنمی قرار دیا، لہٰذا ہمیں رشوت دینے اور لینے دونوں سے بچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا سنا سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ماں باپ کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ہر قسم کے آفات، بلیات، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔